السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں جماعت 12ویں کے اردو، جو سید سلیمان ندوی کے بارے میں ہے، اور وہ لکھے ہیں سید سلیمان ندوی۔ بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق جو ایک مضمون ہے، اس کے بارے میں سوال جواب کی اور ہم چلتے ہیں۔ سوال میرا ایک کہہ رہا ہے، بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کس کا مضمون ہے؟ بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق جو ہے وہ مضمون کس کا ہے؟ تو جواب اس کا سوال نمبر 1 کا جواب نمبر بی ہے، سید سلیمان ندوی کا۔ سید سلیمان ندوی کا مضمون بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق ہے۔ سوال نمبر 2 کہہ رہا ہے، سید سلیمان ندوی کا تعلق کس صوبہ سے تھا؟ سید سلیمان ندوی کا تعلق جو تھا وہ کس صوبہ سے تھا؟ سوال نمبر 2 کا جواب نمبر سی کہہ رہا ہے، بہار سے۔ بہار سے تعلق سید سلیمان ندوی کا تھا، بہار کے نالندہ ضلع سے۔ سوال نمبر 3 کہہ رہا ہے، سید سلیمان ندوی کی پیدائش کب ہوئی؟ سید سلیمان ندوی کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ کب ہوئی تھی؟ سوال نمبر 3 کا جواب نمبر ڈی کہہ رہا ہے، 22 نومبر 1884 عیسوی کو۔ 22 نومبر 1884 عیسوی کو 22 نومبر اس لیے لکھ دیا گیا تاکہ آپ کے کوئی بھی ایگزام میں آوے تو آپ اسے بتا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4 کہہ رہا ہے، سید سلیمان ندوی کی وفات کب ہوئی؟ تو سید سلیمان ندوی کی وفات جو ہوئی تھی وہ سوال نمبر 4 کا جواب نمبر بی ہے، 23 نومبر 1953 عیسوی کو، یعنی 23 نومبر 1953 عیسوی کو سید سلیمان ندوی کا وفات ہوا تھا۔ سوال نمبر 5 کہہ رہا ہے، سید سلیمان ندوی کس کے شاگرد تھے؟ یعنی سید سلیمان ندوی جو تھے وہ شاگرد تھے تو کس کے تھے؟ تو 5 کا سی کہہ رہا ہے، شبلی، یعنی علامہ شبلی نعمانی کے شاگرد تھے۔ سید سلیمان ندوی جو تھے وہ علامہ شبلی نعمانی کے شاگرد تھے۔ سوال نمبر 6 کہہ رہا ہے، نقوش سلیمان، یعنی نقوش سلیمان کس کی کتاب ہے؟ یعنی نقوش سلیمان جو کتاب ہے وہ کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ سوال نمبر 6 کا جواب نمبر 1 کہہ رہا ہے، سید سلیمان ندوی کی ہے۔ سید سلیمان ندوی کی جو کتاب ہے وہ نقوش سلیمان بھی ہے۔ سوال نمبر 7 کہہ رہا ہے، سید سلیمان ندوی کس زبان میں مہارت نہیں رکھتے تھے؟ یعنی سید سلیمان ندوی جو ہے وہ کس زبان میں مہارت نہیں رکھتے تھے، یعنی رکھتے تھے؟ تو سوال نمبر 7 کا جواب نمبر ڈی کہہ رہا ہے، سنسکرت زبان میں وہ مہارت نہیں رکھتے تھے، بلکہ عربی، فارسی، اردو اور ایک دیگر زبان اور ہے اس میں بھی وہ مہارت حاصل رکھتے تھے۔ کل 7 زبان میں مہارت حاصل رکھتے تھے۔ سوال نمبر 8 کہہ رہا ہے، سیرت النبی کس کی لکھی ہوئی ہے؟ سیرت النبی کس کی لکھی ہوئی ہے؟ سوال نمبر 8 کا جواب نمبر ڈی کہہ رہا ہے، سید سلیمان ندوی کی۔ سید سلیمان ندوی کی لکھی ہوئی سیرت النبی ہے۔ سوال نمبر 9 کہہ رہا ہے، ندوۃ العلماء میں قیام کے دوران سلیمان ندوی نے کس رسالے کی اداعت کی؟ سوال نمبر 9 کہہ رہا ہے، ندوۃ العلماء میں قیام کے دوران سلیمان ندوی نے کس رسالے کی اداعت کی؟ وہ ندوۃ العلماء لکھنؤ ہے۔ سوال نمبر 9 کا جواب نمبر ڈی کہہ رہا ہے، الندوہ، یعنی الندوہ کے جو قیام جو ہے جو رسالے نکالے ہیں وہ ندوۃ العلماء میں نکالے ہیں سلیمان ندوی، وہ جو 1906 عیسوی میں نکالے ہیں۔ سوال نمبر 10 کہہ رہا ہے، سلیمان ندوی کی وفات کہاں ہوئی؟ سید سلیمان ندوی کی جو وفات ہوئی تھی وہ کہاں ہوئی تھی؟ تو سوال نمبر 10 کا جواب نمبر بی کہہ رہا ہے، کراچی جو موجودہ پاکستان میں ہے وہاں سلیمان ندوی کی وفات ہوئی تھی۔ سوال نمبر 11 کہہ رہا ہے، قورمہ کس زبان کا لفظ ہے؟ قورمہ جو ہے وہ کس زبان کا لفظ ہے؟ سوال نمبر 11 کا جواب نمبر سی کہہ رہا ہے، ترکی زبان کا لفظ قورمہ ہے۔ ترکی زبان کا لفظ قورمہ ہے۔ سوال نمبر 12 کہہ رہا ہے، رسالہ الپنج یا الپنج جسے کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ رسالہ الپنج میں ندوہ کو کون سا مضمون شائع ہوا؟ یعنی ندوی کا کون سا مضمون شائع ہوا؟ رسالہ الپنج میں ندوی کا کون سا مضمون شائع ہوا؟ سوال نمبر 12 کا جواب نمبر 1 کہہ رہا ہے، خاتونوں کی تعلیم، یعنی خاتونوں کی تعلیم کے لیے ہے نا، تعلیم کے لیے جو رسالہ الپنج ہے وہ پٹنہ شائع ہوتا تھا، وہاں سے وہ شائع ہوا۔ سوال نمبر 13 کہہ رہا ہے، امداد یعنی مدرسہ امدادیہ میں کس ادیب نے تعلیم حاصل کی؟ مدرسہ امدادیہ میں کس ادیب نے مدرسہ امدادیہ میں کس ادیب نے تعلیم حاصل کی؟ سوال نمبر 13 کا جواب نمبر بی کہہ رہا ہے، سلیمان ندوی۔ یہاں پہ سلمان لکھا ہوا غلط ہے، سلیمان ندوی نے، سید سلیمان ندوی جو تھے وہ فروع شریف پڑھنے کے بعد جو مدرسہ امدادیہ میں تعلیم حاصل کیے تھے۔ مدرسہ امدادیہ جو لہریہ سائی دربھنگہ میں ہے۔ سوال نمبر 14 کہہ رہا ہے، بستی دسنا کس ضلع میں واقع ہے؟ بستی دسنا کس ضلع میں واقع ہے؟ سوال نمبر 14 کا جواب نمبر ڈی کہہ رہا ہے، نالندہ میں جو ہے بستی دسنا واقع ہے۔ سوال نمبر 15 کہہ رہا ہے، سید سلیمان ندوی کے والد کا نام کیا تھا؟ سید سلیمان ندوی کے والد کا کیا نام تھا؟ سید سلیمان ندوی کے والد کا نام، سوال نمبر 15 کا جواب نمبر 1 کہہ رہا ہے، سید ابو الحسن، یعنی حکیم سید ابو الحسن سید سلیمان ندوی کے والد صاحب کا نام تھا۔ سوال نمبر 16 کہہ رہا ہے، سید سلیمان ندوی کس کالج میں نوکری کرتے تھے؟ یعنی سید سلیمان ندوی جو تھے وہ کس کالج میں نوکری کیا کرتے تھے؟ سوال نمبر 16 کا جواب نمبر بی کہہ رہا ہے، پونا کالج میں جو تھے وہ سید سلیمان ندوی جو ہے نوکری کیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 17 کہہ رہا ہے، سید سلیمان ندوی کہاں پیدا ہوئے؟ سید سلیمان ندوی جو ہے پیدا کہاں ہوئے؟ تو آپ کو بتا دی، دسنا جو ہے نالندہ ضلع میں ہے، وہ بہار میں ہے، وہاں پیدا ہوئے۔ سید سلیمان ندوی جو ہے سوال نمبر
18 کہہ رہا ہے عربی میں ناشتہ کو کیا کہتے ہیں، یعنی عربی میں ناشتہ کو کیا کہتے ہیں؟ تو جواب سوال نمبر 18 کے جواب نمبر بی ہے، فطور کہتے ہیں، عربی ناشتہ کو فطور کہتے ہیں۔ سوال نمبر 19 کہہ رہا ہے سلیمان ندوی کا پہلا مضمون کس اخبار میں چھپا تھا؟ سوال نمبر 19 کا کہہ رہا ہے کہ سلیمان ندوی کا پہلا مضمون کس اخبار میں چھپا تھا؟ تو سوال نمبر 19 کا جواب نمبر اے ہے الپنچ میں۔ الپنچ جو پٹنہ میں شائع ہوا تھا وہاں سے اس کا پہلا اخبار میں ہے نا چھپا تھا مضمون۔ سوال نمبر 20 کہہ رہا ہے ناشتہ کس کی اصطلاح ہے؟ ناشتہ جو ہے وہ کس کی اصطلاح ہے، یعنی اصطلاح ہے، اصطلاح یعنی اصطلاح یعنی ذریعہ ہے۔ تو سوال نمبر 20 کا جواب نمبر بی کہہ رہا ہے بھوک توڑنے کی، یعنی بھوک توڑنے کی اصطلاح جو ہے وہ ناشتہ ہے۔ سوال نمبر 21 کہہ رہا ہے شبلی کی پیدائش کب ہوئی؟ علامہ شبلی کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ کب ہوئی تھی؟ اب شبلی کے بارے میں یہاں اس لیے ذکر کیا گیا، شبلی جو ہے یہاں پہ اس کے استاد بھی ہیں، علامہ شبلی نعمانی جو ہے سید سلمان ندوی کے استاد ہیں، اور خاص طور سے اس کا گہرا رجحان ہے اور گہرا ہی اس کا لگاؤ ہے، اس لیے یہاں پہ اس کے بارے میں بھی کچھ جان لینا بہت ضروری ہے۔ سوال نمبر 21 کہہ رہا ہے شبلی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو علامہ شبلی کی پیدائش جو ہوئی تھی 1897 عیسوی میں ہوئی تھی، 1897 عیسوی میں علامہ شبلی نعمانی کی پیدائش ہوئی تھی۔ سوال 21 کا جواب نمبر سی کہہ رہا ہے علامہ شبلی نعمانی کی پیدائش 1897 عیسوی کو ہوئی تھی۔ سوال نمبر 22 کہہ رہا ہے عرب و ہند کے تعلقات اور رحمت عالم ہے نا، رحمت عالم کے مصنف کون ہے؟ یعنی عرب و ہند کے تعلقات اور رحمت عالم کے مصنف کون ہے؟ سوال نمبر 22 کا جواب نمبر ڈی کہہ رہا ہے سید سلمان ندوی۔ سید سلمان ندوی جو ہے رحمت عالم کتاب جو ہے ان کے مصنف اور عرب ہند کے تعلقات کے مصنف سید سلمان ندوی ہیں۔ سوال نمبر 23 کہہ رہا ہے سید سلمان ندوی کے پڑھنے لکھنے کا خاص میدان کیا تھا؟ یعنی سید سلمان ندوی جو تھے وہ کس پہ مہارت حاصل رکھتے تھے؟ انسایہ پہ، نفسیات پہ، یا تاریخ کے اسلام پہ؟ تو خاص طور سے وہ تاریخ اسلام پہ، یعنی تاریخ اسلام پہ اس کے جو ہے نا کافی پکڑ تھا، اس لیے وہ خاص اسی میدان میں اپنا کیریئر کو بھی بنائے اور بہت سارے ہے نا کتاب لکھے ہیں، تب نے سیرت النبی کو بھی وہ لکھتی ہیں، اور اس کے علاوہ سیرت عائشہ دیگر بہت ساری کتابوں کو بھی لکھی جو آگے ہم جانیں گے۔ سوال نمبر 24 کہہ رہا ہے شبلی کی وفات کب ہوئی؟ یعنی شبلی کی جو وفات ہوئی تھی وہ کب ہوئی تھی؟ سوال نمبر 24 کا شبلی کی وفات کب ہوئی تھی؟ تو علامہ شبلی نعمانی کی وفات جو ہوئی تھی سوال نمبر 24 کا جواب نمبر سی کہہ رہا ہے 1914 عیسوی کو، 1914 عیسوی کو علامہ شبلی نعمانی کی وفات ہوئی تھی۔ سوال نمبر 25 کہہ رہا ہے مولانا روم کے مصنف کون ہے؟ مولانا روم کے مصنف جو ہے وہ کون ہے؟ مولانا رومی جو ہے بہت ہی مشہور شخصیت رہے ہیں، تو ان کے مصنف ایک کتاب لکھے ہیں ان کے بارے میں، تو وہ کون لکھے؟ تو سوال نمبر 25 کا جواب نمبر اے کہہ رہا ہے علامہ شبلی نعمانی۔ شبلی جو تھے مولانا روم کے مصنف تھے۔ سوال نمبر 26 کہہ رہا ہے شبلی کے خطوط کو ندوی نے کئی جلدوں میں شائع کیا؟ شبلی خطوط کو سید سلمان ندوی یعنی یہاں ندوی سے مراد ہوا سید سلمان ندوی، یعنی شبلی کے جو خط تھا یعنی شبلی کے جو خط لکھے ہوئے جو تھے ان کو کئی جلدوں میں کس نے شائع کروایا ہے نا، مطلب شائع کیا؟ تو ندوی جو ہے سوال نمبر 26 کا جواب نمبر ایک ہے 2، یعنی 2 جلدوں میں علامہ شبلی نعمانی کے لکھے ہوئے جو خطوط تھے ندوی خطوط جو تھے تو اس کو ندوی یعنی علامہ شبلی نعمانی کے لکھے ہوئے جو تھے ندوی یعنی سید سلمان ندوی جو تھے وہ اس کو شائع کروائے 2 جلدوں میں۔ سوال نمبر 27 کہہ رہا ہے عہدی کے معنی بتائیے، یعنی عہدی کیا ہے؟ عہدی کے معنی کیا ہے؟ عہدی کے معنی سوال نمبر 27 کا اے ہے کاہل یعنی کوڑھیا، خاص طور سے ہر چیز لاپرواہی کرنے والا کو کاہل کہا گیا ہے، جو اپنا کام صحیح وقت پہ نہیں کرے اور اس پہ آرام ہی زیادہ سوچے کہ ہم آرام ہی کریں، اسے ایک طرح سے کاہل کہا گیا ہے۔ تو سوال نمبر 27 کا الف کہہ رہا ہے عہدی کے معنی بتائیے، تو عہدی کے معنی کاہل ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 28 کہہ رہا احادی کے معنی بتائیے، احادی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ سوال 28 کا جب یعنی الف کہہ رہا ہے ایک، عہدی کے معنی کاہل اور احادی کے معنی ایک۔ سوال نمبر 29 کہہ رہا ہے قلعی کھولنا کے معنی بتائیے۔ سوال 29 کیا کہہ رہا ہے قلعی کھولنا کے معنی بتائیے۔ سوال 29 کا جواب نمبر الف کہہ رہا ہے عیب ظاہر کرنا، قلعی کھولنا کے معنی ہوتا ہے عیب ظاہر کرنا۔ سوال نمبر 30 پوچھ رہا ہے کہ قلعی پھیرنا کے معنی بتائیے، قلعی پھیرنا کے معنی کیا ہے؟ سوال نمبر 30 کا جواب نمبر الف کہہ رہا ہے عیب چھپانا، قلعی پھیرنا کے معنی عیب چھپانا اور قلعی کھولنا کے معنی عیب ظاہر کرنا، دونوں کا الگ الگ فرق ہے۔ سوال نمبر 31 کہہ رہا ہے شبلی نعمانی کی سیرت کی کتاب، یعنی علامہ شبلی نعمانی کی جو سیرت کی کتاب ہے سیرت النبی کو کس نے مکمل کیا؟ یعنی علامہ شبلی نعمانی سیرت النبی لکھ رہے تھے اور وہ انتقال کر گئے، تو اس کو مکمل کروانے والے جو تھے وہ سوال نمبر 31 کا جواب نمبر جیم کہہ رہا سید سلمان ندوی جو تھے جو ان کے علامہ شبلی نعمانی کے شاگرد تھے وہ اس کتاب کو مکمل کروائے، اپنے استاد کی خواہش کو پورا کروائے ہے نا، پورا کیے۔ سوال نمبر 32 کہہ رہا ہے کہ سید سلمان ندوی نے کہاں سے عالمیت کی، یعنی سید سلمان ندوی جو تھے وہ عالمیت کہاں سے کیے تھے؟ سوال نمبر 32 کا جواب نمبر جیم کہہ رہا ہے دارالعلوم ندوۃ العلماء، یعنی دارالعلوم ندوۃ العلماء سے جو ہے وہ عالم کیے تھے۔
سوال نمبر 33 کہہ رہا ہے ندوۃ العلماء لکھنؤ کب گئے؟ ندوۃ العلماء لکھنؤ کب گئے؟ سوال نمبر 33 کا جواب نمبر جیم کہہ رہا ہے 1901 عیسوی میں 1901 عیسوی میں ندوۃ العلماء لکھنؤ گئے تھے۔ سوال نمبر 34 کہہ رہا ہے سید سلیمان ندوی اعلیٰ تعلیم سے پہلے کہاں کہاں تعلیم حاصل کیے؟ سید سلیمان ندوی جو ہے اعلیٰ تعلیم سے پہلے کہاں کہاں تعلیم حاصل کیے؟ سوال نمبر 34 کا جیم کہہ رہا فلوائے شریف پٹنہ و مدرسہ امدادیہ دربھنگہ، یعنی فلوائے شریف پٹنہ میں اور مدرسہ امدادیہ دربھنگہ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ گئے تھے، وہ تب وہاں گئے تھے، ندوہ گئے تھے۔ سوال نمبر 35 کہہ رہا ہے مضمون آخری وقت کہاں سے شائع ہوا؟ مضمون آخری وقت جو ہے، سوال نمبر 35 کہہ رہا ہے مضمون آخری وقت کہاں سے شائع ہوا؟ سوال نمبر 35 کا جواب نمبر جیم کہہ رہا ہے لاہور سے، لاہور جو موجودہ پاکستان میں ہے وہاں سے مضمون آخری وقت شائع ہوا۔ سوال نمبر 36 کہہ رہا سید سلیمان ندوی کی اشعار و غزلیں کب شائع ہونا شروع ہوا؟ یعنی سید سلیمان ندوی جو اشعار شعر اور غزل جو لکھ رہے تھے وہ کب ہے نا شائع ہونا شروع ہوا تھا؟ سوال نمبر 36 کا جواب نمبر جیم کہہ رہا جواب نمبر جیم، یہ جواب جیم سے جواب کو بھی سمجھ لیجیے، جیم سے جواب بھی سمجھ لیجیے، دونوں چیز کو یہاں پہ آپ سمجھ لیجیے۔ سوال نمبر 36 کا جواب نمبر جیم کہہ رہا 1903 عیسوی میں، یعنی 1903 عیسوی میں جو ہے سید سلیمان ندوی کے اشعار و غزل چھپنا یعنی کتابوں میں چھپنا شروع ہو گیا، اور چھپنا وہ رسالہ میں چھپنا شروع ہو گیا۔ سوال نمبر 37 کہہ رہا ہے سید سلیمان ندوی مولانا ابوالکلام آزاد سے کب وابستہ ہوئے؟ یعنی سوال نمبر 37 کہہ رہا ہے سید سلیمان ندوی مولانا ابوالکلام آزاد سے کب وابستہ میں جو لگاؤ اس کا دونوں کا لگا ہوا۔ سوال نمبر 37 کا جواب نمبر جیم کہہ رہا ہے 1913 عیسوی میں، 1913 عیسوی میں جب مولانا ابوالکلام آزاد اخبار الہلال کے وقت جو ہے نا اس سے تعلقات ہوئے، کچھ دن تک وہاں کام کیا، الہلال میں بھی کام کیے سید سلیمان ندوی، لیکن کچھ کارن جو ہے پھر وہاں سے وہ ہٹ گئے، چلے گئے۔ سوال نمبر 38 کہہ رہا ہے سید سلیمان ندوی یعنی سلیمان ندوی کے خاص مضامین کون کون سے ہیں؟ اب یہاں پہ دیکھیے کچھ خاص مضامین کو ہم یہاں پہ درج کر دیے ہیں تاکہ آپ کے امتحانوں میں ہے نا امتحان کو سمجھنے میں ہے نا اور امتحان سمجھ کر کے اور بتانے میں آپ کو آسانی ہو جائے، اسی لیے ہم یہاں پہ کچھ چیزوں کو ہم یہاں پہ درج کر دیے ہیں۔ دیکھیے سوال نمبر 38 کہہ رہا ہے سلیمان ندوی کے خاص مضامین کون کون سے ہیں؟ یعنی سلیمان ندوی جو خاص کتابوں کے نام یعنی مضامین میں کس کون سے، جیسے ابھی ہم پڑھے مٹی کا تیل اس پڑھے تھے، اس کے علاوہ بعض مطلب جو نئی تحقیق جو ہے اسی طرح مضامین جو ہے یہاں دیکھیے جواب نمبر ایک ہے نقوش سلیمانی یعنی نقوش سلیمانی، یہ بھی ایک مضامین کتاب ہے۔ نمبر 2 ہے ہماری زبان کا نام یعنی ہماری زبان کا نام، یہ بھی ایک مضامین کتاب ہے۔ اور نمبر 3 میں ہے مضامین سلیمان یعنی مضامین سلیمانی یا بولیے یا مضامین سلیمان، یہ بھی سید سلیمان ندوی کی کتاب ہے۔ اور چوتھا نمبر جو ہے مقالات سلیمان جو ہے یہ بھی سید سلیمان ندوی کی کتاب ہے۔ سوال نمبر 38 کے بعد سوال نمبر 39 کی اور ہم چلے، سوال 39 کہہ رہا ہے سید سلیمان ندوی کی مشہور تصنیف کے نام کیا کیا ہے؟ سید سلیمان ندوی کی مشہور تصنیف کے نام کیا کیا ہے بتائیے۔ سوال 39 کا جواب نمبر جیم کو ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے تو 1 نمبر پہ ہے عرب و ہند کے تعلقات، جو پہلے بھی ہم پڑھ چکے تھے، عرب و ہند کے تعلقات جو تھے یہ تصنیف بہت ہی مشہور کتاب ہے، عرب ہند کے تعلقات۔ 2 میں ہے عربوں کے جہاز رانی یعنی عربوں کی جہاز رانی۔ اور نمبر 3 میں ہے سیرت عائشہ صدیقہ جو ہے یہ بھی ان کی تصنیف ہے۔ اور نمبر 4 میں حیام بھی جو ہے ان کی تصنیف ہے۔ اور نمبر 5 رحمت عالم جو ہے دیگر مدارس میں پڑھائی جاتی ہے نا، رحمت عالم بھی جو سید سلیمان ندوی کی تصانیف ہے۔ سوال نمبر 40 کہہ رہا ہے کیا شبلی سید النبی کو مکمل کر پائے تھے؟ 40 کیا کہہ رہا ہے کیا شبلی یعنی علامہ شبلی نعمانی جو تھے وہ سید النبی لکھ رہے تھے، کیا اس کو مکمل کر پائے تھے؟ تو جواب میرا یہ ہے یہاں پہ کہ نہیں، صرف پہلی جلد ہی اس کے بعد سلیمان ندوی مکمل کیے، یعنی علامہ شبلی نعمانی جو تھے، جس طرح آپ کو یاد ہوا تاریخ کی پنوں پر اگر آپ غور کریں تو جس طرح قطب الدین ایبک جو تھے قطب مینار کا نرمان کیے تھے، قطب مینار بنانا شروع کر دیے تھے، لیکن وہ حیات وہ مر گئے، کچھ ہی ہے نا بنا اور اس کا وہ انتقال کر گئے، تو اس کے جو داماد تھے التمش اس کو تیار کروائے، لیکن نام کس کا ہوا؟ قطب الدین ایبک کا نام ہوا، اس لیے قطب مینار وہاں پہ ہے نا ہم اس کو جاننا شروع کر دیے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں یہاں دیکھا جائے تو یہاں پہ سید النبی لکھ رہے تھے علامہ شبلی نعمانی، لیکن وہ کیا انتقال کر گئے تھے، وہ پہلی جلد ہی وہ لکھ پائے تھے، اس کے بعد اس کے مکمل جتنے بھی جلدوں میں ہوا وہ سید سلیمان ندوی اس کو مکمل کیے۔ سوال نمبر 41 کا رہا سید سلیمان ندوی شبلی کے خط کو کتنے جلدوں میں شائع کیا؟
یعنی شبلی کے جو خط تھے وہ صحیح سلمان ندوی نے کتنے جلدوں میں شائع کیا تھا؟ سوال 41 کا جواب نمبر جیم کا 2 جلدوں میں، یعنی 2 جلدوں میں شائع کیا، 2 جلدوں میں جو ہے شبلی خط کو وہ شائع کروائے۔ سوال نمبر 42 کا رہا ہے سید سلیمان ندوی اردو میں ماہر لسانیات میں شمار ہوتے ہیں یا نہیں؟ یعنی اب یہاں دیکھیے غور کرنے والی بات ہے کہ سید سلیمان ندوی لسانیات میں بھی وہ ماہر ہے، لسانیات میں بھی جو ہے بہت سی ماہر تھے ایک طرح سے سمجھنے بوجھنے والے۔ تو سوال نمبر 42 کا جواب نمبر جیم کا جی ہاں ہوتے ہیں، سید سلیمان ندوی جو ہے وہ ماہر لسانیات میں بھی شمار ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 43 کا رہا ہے سید سلیمان ندوی کا پہلا مضمون کب شائع ہوا اور کہاں سے ہوا؟ یعنی سید سلیمان ندوی کا جو پہلا مضمون جو تھا وہ کب شائع ہوا اور کہاں شائع ہوا تھا؟ تو سوال نمبر 43 کا جواب نمبر جیم کا پٹنہ سے رسالہ الپنج شائع ہوا تھا، خاتون کی تعلیم کے نام سے شائع ہوا تھا، اور خاتون نام سے تعلیم ہے نا وہ شائع ہوا تھا، کب ہوا اس کو ہم آگے لکھ چکے ہیں۔ سوال نمبر 43 کہہ رہا ہے، سوال نمبر 44 کہہ رہا ہے سلیمان ندوی کس کالج میں درس و تدریس انجام دیے؟ سوال نمبر 44 کہہ رہا ہے سید سلیمان ندوی کس کالج میں درس و تدریس انجام دے رہے تھے؟ سوال نمبر 44 کا جواب نمبر جیم کہہ رہا پونا کالج میں، یعنی پونا کالج میں وہ درس و تدریس انجام دے رہے تھے۔ یہ ہم نوٹ کرنے والی بات یہ ہے شبلی کے انتقال کے بعد پونا چھوڑ دیے تھے، وہ شبلی کے انتقال کے بعد کیا کیے تھے؟ وہ پونا چھوڑ دیے تھے۔ سوال نمبر 44 کہہ رہا ہے بھوک توڑنے کی اصطلاح کیا ہے؟ تو وہ ناشتہ ہے۔ 45 بتائیے، سوال 45 بتائیے بھوک توڑنے کی اصطلاح کیا ہے؟ وہ ناشتہ ہے۔ سوال نمبر 46 ہے عربی میں ناشتہ کیا کہتے ہیں؟ تو فطور کہتے ہیں، یہ بھی ہو گیا ہے۔ سوال نمبر 47 کہہ رہا ہے فطور کے معنی کیا ہے؟ اب یہاں پہ سمجھنے والی بات ہے کہ فطور کے معنی کیا ہے؟ تو فطور کے معنی جو ہوتے ہیں وہ سوال 47 کا جواب نمبر جیم کہہ رہا فطور کے معنی توڑنے کے، یعنی توڑنے کے ہیں، ختم کرنے کے ہیں۔ سوال نمبر 48 کہہ رہا ہے سرخی سے کیا مراد ہے؟ سرخی سے کیا مراد ہے؟ سوال 48 کا جواب نمبر الف کہہ رہا ہے عنوان، سرخی سے مراد ہے عنوان۔ سوال نمبر 49 کہہ رہا ہے قلعی کس زبان کا لفظ ہے؟ قلعی جو ہے وہ کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ تو قلعی جو ہے قلعی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی سفیدی اور صفائی کے ہیں، یعنی سفیدی اور صفائی کے قلعی کے معنی ہیں، اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ سوال نمبر 50 کہہ رہا ہے سید سلیمان ندوی کتنے کی زبانوں کے ماہر تھے؟ سوال نمبر 50 کہہ رہا ہے سید سلیمان ندوی جو تھے وہ کتنے زبانوں کے ماہر تھے؟ سوال جس کا جواب ہے وہ 4 زبانوں کے ماہر تھے، وہ جو ہے وہ 4 زبانوں کے ماہر تھے۔ سوال نمبر 51 کہہ رہا ہے لفظ نہار کن 2 زبانوں میں استعمال ہوتا ہے؟ تو لفظ نہار فارسی اور ہندوستانی زبانوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی فارسی میں اور ہندوستانی زبانوں میں دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ سوال نمبر 52 کہہ رہا ہے پیٹ کے لیے کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کھانا کون سا ہے؟ پیٹ کے لیے کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کھانا کون سا ہے؟ سوال نمبر 52 کا کہہ رہا ہے کہ پیٹ کے کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کھانا صبح کا ناشتہ ہے۔ صبح کا ناشتہ جو ہے پیٹ کے کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کھانا صبح کا ناشتہ ہے۔ سوال نمبر 53 کہہ رہا ہے بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق سید سلیمان ندوی کی کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ اب یہاں دیکھیے مین پوائنٹ کو سمجھایا گیا ہے، بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق جو ہے وہ سید سلیمان ندوی کی کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو وہ جو ہے سوال کا جواب ہے سید سلیمان ندوی کی کتاب نقوش سلیمانی سے ماخوذ ہے، یعنی آپ کے نصاب میں جو درج ہے شامل بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق وہ کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ نقوش سلیمانی سے لیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔